پر ایسے صلاۃ و سلام نازل فرما جو ہمیشہ اور پے در پے رہیں۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نیکیاں کرو، اور اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اسے ڈرنے کا حق ہے۔ مرنے سے پہلے مسلمان ہو جاؤ۔ اے مسلمانوں، شعور و آگاہی وہ گراں قدر اور عمدہ ترین چیز ہے جس کے فالو کیے بغیر اور جس کے علاوہ امن و سلامتی کا قیام ناممکن ہے۔ آگاہی اور شعور ہی مہین تحفظ اور انتہائی عقل مندی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نزول وحی سے متعلق فرمایا، جو ہی وحی منقطع ہوتی ہے تو اس کا پورا بیان میرے دل و دماغ پر نقش ہو جاتا ہے، اور ایک لفظ میں ہے کہ اس کا پورا بیان مجھے یاد ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو چیز میرے کان میں پڑتی ہے وہ مجھے فوراً یاد ہو جاتی ہے۔ اور شعور کا مطلب یہ ہے کہ آپ ناسے کی بات، خطاب اور مراد کو ذہن نشین کریں، اسے سمجھیں، قبول کریں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اگر ایسا نہیں تو اس کے شعور اور سمیٹنے سے آپ قاصر ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تاکہ آپ اسے تمہارے لیے نصیحت و یادگار بنائیں، اور تاکہ یہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں، اور یاد رکھنے والے اور باشعور کان کی شان یہ ہے کہ وہ اس چیز کو خوب ذہن نشین رکھے، اور جس کی یاد و نصیحت اور اشاعت اور جس پر غور و فکر واجب و ضروری ہے، اور اس پر ترک عمل سے اسے ضائع نہ کرو۔ اور یاد رکھنے والے کان ہمیشہ وہی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے شریعت کو سمجھتے ہیں اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے جو سنتے ہیں اس سے بھرپور استفادہ کرتے ہیں۔ اور کہا گیا کہ آذان واعیہ جمع کے بجائے اذن واعیہ نکرہ بولنا قلت وعی کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرا فرمان سنا، حفظ کیا اور سمجھا، پھر اسے نہ سننے والوں تک پہنچایا، کیونکہ بہت سے علم دین رکھنے والے فقیہ نہیں ہوتے، اور بہت سے علم دین رکھنے والے اپنے سے زیادہ فقیہ تک پہنچاتے ہیں۔ اسے ترمذی نے بیان کیا۔ رام ہرمزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث یاد کرنے اور اسے دوسرے تک پہنچانے والے کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے دل و دماغ میں بٹھانے والے کی فضیلت اپنے ان الفاظ میں بیان فرمائی کہ سو بہت سے حاملین ودل على فضل الواعي أيها المسلمون ووعاء الإنسان قلبه وعقله يحويان علمه واعتقاده وقيمه وأفكاره ومشاعره، فلا تضع في وعائك إلا ما يصلح دينك وعقلك وسلوكك. الخير يبقى وإن قال الزمان به، الخير يبقى وإن قال الزمان به، والشر أخبث ما أوعيت من زادي. قال ربنا عن الكافرين المستكبرين والله أعلم بما يوعون، أي بما يجمعون جمع اور پوشیدہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بلا شبہ دل برتن ہے، سو ان میں قرآن بھر دو، سو ان دلوں میں اس کے سوا کچھ نہ بھرو، کیونکہ ہر چیز سے وہی چیز باہر اچھلتی ہے جو اس کے اندر ہو، اور ہمیشہ دل کی بات ہی زبان پر آتی ہے۔ دل کی بات زبان پر آ کر ہی رہتی ہے، اور ہر برتن میں جو کچھ ہوتا ہے وہی باہر اچھلتا ہے۔ جس کی اصلیت ہی بیکار ہو اس کے منہ سے اچھائی سرزد نہیں ہوتی۔ ہر شخص اپنے کردار کی مانند ہوتا ہے اور باہر وہی چھلکتا ہے جو کوزے میں کے اندر ہوتا ہے۔ اے مسلمانوں، شعور کی اصلاح علم، قرات اور مطالعہ، جبکہ مضبوطی تجربات و حادثات سے منجے بے حد دانشوروں کی صحبت سے ہی ہوتی ہے۔ اور کہا گیا ہے، باقی کے لیے ماضی کی خبر اور عبرت کے لیے عقل مندوں کے تجربات ہی کافی ہیں۔ عمر رسیدہ، زیرک، سمجھدار، تجربہ کار اور اہل علم سے سوال کرنے سے ہی شعور بڑھتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، آپ علم کے اس مرتبے پر کس طرح فائز ہوئے؟ تو انہوں نے کہا، سوال کرنے والی زبان، عقل مند دل اور ہار نہ ماننے والے جگر سے، ذہین و فطین اور عقل مندوں کے ساتھ مشورہ کرنے اور صاحب حجت لوگوں کے ساتھ مناظرہ کرنے سے شعور کی نشو و نما ہوتی ہے۔
بلا شبہ جب عقل مند کا معاملہ بے قابو ہو جائے تو وہ مناظرے اور مشورے سے اپنے معاملات کی اصلاح کرتا ہے، جبکہ نادان اپنی عقل سے ہی برباد ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جو تو دیکھتا ہے کہ وہ اپنے معاملات کے برباد کرنے کی حماقت کر بیٹھتا ہے۔ شعور کم و بیش ہونے والے خزانے ہیں، جیسا کہ کہا گیا ہے، بار بار کوشش سے مہارت و صلاحیت بڑھتی اور پریکٹس سے درجہ کمال ترقی پاتا ہے۔ ایک باشعور عقل مند شخص اپنی ذمہ داری کو سمجھتا اور معاملات کے ظاہر ہونے سے پہلے ان کے انجام پر نظر رکھتا ہے اور ہر چیز کو اس کی ہم بسبل پرکھتا، دوسروں سے عبرت پکڑتا اور شر میں مبتلا ہونے سے پہلے اس سے خبردار رہتا ہے۔ وہ معاملات کے انجام سے یوں آگاہ ہے گویا کہ اس نے اپنی درست عقلی سے دیکھ لیا کہ کیا ہونے والا ہے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیر کے متعلق سوال کرتے، جبکہ میں آپ سے شر کے بارے میں سوال کرتا تھا تاکہ اس میں واقع نہ ہو جاؤں۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ ایک باشعور زیرک انسان عیبدار گھٹیا چیز سے بچتا، اپنے لیے عار یا دوسروں کے لیے ضرر رساں چیز سے اجتناب اور قابل نفرت سے پرہیز کرتا ہے، معیوب چیز سے دور اور نالائق چیز سے محفوظ رہتا ہے، تو ایسے ہی شخص سے جمال پھوٹتا اور موتی جڑتے ہیں۔ اے مسلمانوں، کوتاہ شعوری ایک ایسی آفت و مصیبت ہے جس کا دار و مدار کم ظرفی، جلد بازی، لاپرواہی اور گھٹیا پنی پر ہوتا ہے، اور یہ ایک الگ مصیبت ہے کہ یہ رائے اس کی ہو جو اس کا مالک ہے اور اس کی نہ ہو جو اسے سمجھتا ہو۔ اور اس کا کیا بنے گا جو حقائق کا منکر اور جھوٹوں پر یقین رکھنے والا ہو، برملا چیزوں کو ٹھکرائے، تمیز سے محروم اور فرق کرنے سے نا آشنا ہو، اور جس کے لیے راستے اور نشانات زیر و زبر ہو جائیں اور وہ جوڑ توڑ، سنجیدگی و مزاح، خوبصورتی و بدصورتی سے ناواقف ہو، خطرات کے اندازے سے بے بہرہ، عزم جزم احتیاط اور بیداری سے تہی دست، خواہشات پرست، آخرت سے قطع نظر، خواہشات نفس کا پجاری ہو، ایسا شخص بھلا کسی کی نصیحت کو کیسے قبول کر سکتا ہے، یا اسے اپنے بول کی کیا پرواہ ہے؟ گمراہی پر اڑنے والے کو ملامت کرنا اور ناداں سے مخاطب ہونا بھی ایک مصیبت ہے۔ جب تو جاہل کو سکھائے اور وہ تجھ سے بڑا عالم ہونے کا دعویٰ کرے تو یہی تو ایک بیماری ہے۔ اے مسلمانوں، علم سے آراستہ، فہم و فراست سے مسلح، بصیرت سے کمر بستہ اور شعور سے ذرا پوش ہو جاؤ۔ شعور و آگاہی ضروری اور دور اندیشی کامیابی ہے۔ اس کے بدحالی کے کیا کہنے جو احتیاط کو جاننے کے باوجود اس پر عمل نہ کرے۔ حفاظتی تعلیمات، احتیاطی تدابیر اور خصوصاً کورونا کے بارے میں صحت و سکیورٹی کے اداروں سے صادرہ آگاہی بروشرز کے سننے جاننے کے باوجود جب کوئی شخص اندھے بہرے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو بےہودہ و بیکار سمجھ کر لاپرواہی کرتا ہے تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ مخالفت و ضد پر اڑے رہنے سے اپنی جان، اپنے والدین، اولاد اور اہل و عیال پر ظلم کرتا ہے۔ انفیکشن اور تکلیف کو اپنے گھر میں داخل کرتا، اس کے لیے دروازے کھولتا اور پردے دور کرتا ہے، اور کورونا کے شکار ہزاروں مریض اور اموات سے چشم پوشی کرتے ہوئے جو اس کی تلخی و شدت جھیل چکے ہیں، لوگوں کے درمیان یہ افواہیں پھیلا کر کے کرونا ایک جھوٹ اور فراڈ ہے، ان کو بد پرہیزی پر اکساتا اور ان تمام کوششوں پر پانی پھیرتا ہے جو ملکوں نے اس کی روک تھام اور اس کے پھیلاؤ پر کنٹرول کرنے کے لیے کی ہیں۔ سو خوابوں، قلموں اور کلام کی حماقت و بےہودگی سے خبردار رہو، اپنی عقل کا جائزہ لو، اپنے ان خیالات و نظریات پر جن کو تم رواج دے رہے ہو اور ان الفاظ پر جو تم بولتے ہو اور اپنے ان وسوسات پر جو تم پھیلا رہے ہو غور و فکر کرو۔
اور جو تم کہتے ہو اس کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اور جو تمہارے بس میں نہیں اسے چھوڑ دو، اور جس کا تمہیں علم نہیں اس میں ٹانگ نہ اڑاؤ۔ علم کا مقابلہ جہالت سے، یقین کا گمان سے، حقائق کا کہاوتوں اور بے بنیاد و بلا دلیل لغویات سے نہ کرو، اور اپنے معاملات کو مستحکم کرو اور پرحذر رہو۔ سو کہا گیا ہے کہ عقل کی بات سے لوگ غافل ہیں، جبکہ خبردار رہنے والا غلطی سے بچ جاتا ہے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، تم بھی اسی سے بخشش طلب کرو، بلا شبہ وہی رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا غفور الرحیم ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے پناہ گزینوں کو، پناہ کے طلبگاروں کو پناہ فراہم کی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، جو لا علاج کو بھی اپنے فضل و کرم سے شفا یاب کر دینے والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے رسول ہیں، جس نے ان کی اتباع کی رشد و ہدایت پا گیا، اور جس نے ان کی نافرمانی کی وہ گمراہ و برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل و صحاب پر رہتی دنیا تک درود و سلام نازل فرمائے۔ اے مسلمانوں، اللہ سے کما حقوق ڈرو اور مرنے سے پہلے مسلمان بن جاؤ۔ اے مسلمانوں، کتنے حادثات و واقعات رونما ہوئے، مگر اس کرونا وبا نے ہمارے فرزندوں، نسلوں، مردوں اور عورتوں میں شعور اجاگر کرنے کی ضرورت سے ہمیں آگاہ کر دیا، اور ہم نے کتنے دھوکہ بازوں اور ایسے فراڈیوں کا مشاہدہ کیا جو اپنے خبیث مقاصد اور حقیر مطالبات کے حصول کے لیے ان وباؤں کو ناجائز منافع خوری کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ خالی دعوے دار جو علم طب سے بالکل کورا، سائنسی دقیق تحقیقات سے نااہل، آلات ٹیسٹ کے استعمال سے بے بس، آج وہ بھی کرونا کے علاج دریافت کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ فضول و بیکار قسم کے جھوٹے اور دھوکہ باز ڈاکٹر اس وائرس کے علاج کے لیے دیسی جڑی بوٹیوں کے نسخے پیش کر رہے ہیں، جس سے عالمی تحقیق مراکز بھی عاجز و بے بس ہیں۔ لالچی، گندے، بے قدرے اور بے وقار گھٹیا لوگ ریٹ میں ہیرا پھیری کے چکر میں سامان، ماسکس، جراثیم کش ادویات اور سینیٹائزر کے بلیک مارکیٹنگ میں مصروف ہیں، جبکہ جعل ساز، دھوکے باز اور مکار لوگ مضر صحت، بیمار کن جعلی ادویات اور سینیٹائزر کے بنانے میں لگے ہیں۔ نام نہاد و مغرور ملا کرونا سے متعلق تباہ کاریوں اور مشکلات میں اجتہاد و فتوے پر جسارت کرتے ہوئے لوگوں کو نماز، زکوٰۃ اور عبادت کے طریقے بتا رہے ہیں، جبکہ وہ اجتہاد و فتوے کے اہل ہی نہیں۔ تو احمق کو دیکھتا ہے کہ وہ ہر اعزاز کے حصول میں کج رو اور ہر بے وقوف کے سامنے جھکتا ہے، سو ان تمام دعوے داروں پر یقین صرف وہی کرتا ہے جو ناسمجھ اور عقل و شعور سے فارغ ہو۔ چنانچہ اے مسلمانوں، باز آ جاؤ، معیوب و کبھی اور بے شرمی سے بچو۔ وہ قرآن و سنت آپ کے سامنے ہیں جو حکمت و احکام، واض و نصیحت اور ان آداب میں فیض بخش ہیں جو تمام علوم کے سردار، دانائیوں کے منبع اور مطلوب عزتوں کی راہ ہے، سو انہیں ذہن نشین رکھو اور عام کرو۔ یاد رکھو، وحی اور آگاہی سے ہی عقل و دانش کی تکمیل، شکوک و شبہات کا ازالہ اور اندھیروں کی سیاہی چھٹتی ہے۔ غفلتوں سے دلوں کو جگاؤ، گناہ اور خطاؤں سے توبہ کرو، کیونکہ ہر آزمائش و مصیبت گناہ سے آتی اور توبہ سے ٹلتی ہے۔ نزول رحمت کی دعا کرو، کیونکہ جس نے اللہ کے سامنے محتاجی ظاہر کی وہ غنی، اور جو اس کی پناہ میں آ گیا وہ باعزت و محفوظ ہو گیا۔ اور بلا شبہ میل کے بعد صفائی، بارش کے بعد نکھار، غرور کے بعد طلوع آفتاب، اور پت جھڑ کے بعد ہی باغات کے نئے پتے نکلتے ہیں۔ پھر ہر تنگی کے بعد کشادگی، ہر سختی کے بعد نجات۔ لہذا کثرت سے گڑ گڑا کر دعا کرو اور پر امید رہو۔ اے وہ ذات جس کی پناہ میں ہر کوئی آتا اور امیدیں وابستہ رکھتا ہے، تیرے در پہ سوال ہی آیا ہے کہ تو وبا کو ٹال دے۔ تو نے مدد کر دی تو ہر بلا ٹل جائے گی، جب تو نے سخاوت کر دی تو ہر بھلائی نازل ہو جائے گی۔
جب تو نے رحمت کر دی تو ہر نقصان ختم ہو جائے گا، اور جب تو نے شفا دے دی تو ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ جب زمین قحط سے بنجر ہو جائے تو اللہ کریم کے بادل ہمارے لیے موسلا دھار می برسا دیتے ہیں، اور جب وبا نے ہمارے گھروں میں ڈیرے ڈال لیے ہیں تو ہمارے مہربان مولا کی مدد بہت قریب ہے، اور جب اس نے معاف کر دیا تو وہ بڑا وسیع و کریم ہے، اور جب اس نے فیصلہ کر دیا تو وہ بڑا حکیم و عادل ہے۔ ہادیو تمام کائنات کے شافع احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، بس جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر اس کے عوض 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ تمام سامعین کرام کی خدمت میں گزارش ہے کہ فضیلت الشیخ کی دعا کے ساتھ شریک ہوں اور آمین کہیں۔